اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام له البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اے پیغمبر، آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ اپنے پروردگار کے احسان سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں اور ہم زمانے کی گردش کا ان کے سلسلے میں انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو ان سے اے پیغمبر کہ انتظار کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اسی چیز کی حکم دیتی ہے، یا یہ کہ یہ لوگ ہے ہی سرکش قوم؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ لہذا اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام لا کر پیش کریں۔ کیا یہ لوگ کسی چیز کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں، یا یہ کہ یہ خود خالق ہیں، یا یہ کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس آپ کے پروردگار کا خزانہ ہے، یا یہ کہ یہی داروغہ بنے ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ غیب کی باتیں سنتے ہیں؟ لہذا ان میں سے جو سننے والا ہے وہ کوئی واضح دلیل لا کر دکھلائے، یا یہ کہ یہ کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے نصیب میں تمہارے حصے میں بیٹے۔ یا یہ کہ اے پیغمبر، آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کیا ہے کہ یہ اس تاوان، اس بوجھ کہ یہ کیا یہ کہ اے پیغمبر، آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کیا ہے کہ یہ اس اجرت کے تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں؟ یا یہ کہ ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں کہ یہ اسے لکھ رہے ہیں؟ یا یہ کہ یہ لوگ مکر چاہتے ہیں، لہذا جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے انہی پر مکر کا نقصان آ لوٹے گا؟ یا یہ کہ ان کے پاس ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، ان تمام شرکوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا ہوا بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بھرا ہوا بادل ہے، یہ تو گہرا بادل ہے۔ لہذا اے پیغمبر، آپ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ لوگ خود اپنے اس دن سے جا ملے جس میں ہوش اڑ جائیں گے، ہوش اڑتے رہیں گے، جس دن
ان کا مکر کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یقیناً جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے اس عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لہذا اے پیغمبر آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ جس وقت آپ اٹھیے حمد بیان کی، تسبیح بیان کیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی تسبیح بیان کیجیے، اور سورج کے ڈوبنے کے وقت بھی۔ سورہ طور کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس ضمن میں جب سورہ طور کا آغاز ہوا تھا تو اسی وقت آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے آخرت اور جنت و جہنم کے احوال کا فصیح و بلیغ اور مؤثر انداز میں تذکرہ۔ یعنی اس سے پہلے ایک سورت گزری جو سورہ ذاریات تھی، وہاں سے لے کر میں نے یہ بات بتلائی تھی آپ کو کہ آگے چل کر اب سورہ حدید تک سورہ رحمان کے علاوہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور سب کا جو مرکزی موضوع ہے وہ عقیدہ آخرت کا اس بات اور جنت و جہنم کا تذکرہ۔ لہذا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی کوہ طور، بیت معمور اور اس کے علاوہ بھی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کر یہ بات بتلا دی کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ آپ کے پروردگار کا جو عذاب ہے وہ واقع ہونے ہی والا ہے، اور کسی کے اندر یہ طاقت اور سکت نہیں ہے، کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو اس عذاب کو ٹال سکے یا روک سکے۔ اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ کیا گیا، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ جو کل کی تفسیر گزری اس کے اندر اہل جنت کو جنت کے اندر ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ لوگ باغات اور نعمتوں میں ہوں گے، انہیں میوے اور گوشت مل رہے ہوں گے، جو ان کی خواہش ہوگی وہ ان کو عطا کی جا رہی ہوگی، ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حورے سے کروایا جائے گا، اونچی اونچی نشستگاہوں پر یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں جام شراب نوش فرما رہے ہوں گے، دوستانہ طور پر چینا جھپٹی کر رہے ہوں گے، اور مزید اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ انعام حاصل ہوگا اہل جنت کو کہ ان کی جو اولادیں ایمان میں ان کی پیروی کریں گی، ان کے اعمال بھلے ہی اس درجے کے نہ ہو کہ جن درجے کے اعمال ان کے والدین کے تھے، اس کے باوجود ان والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کو مزید نعمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولادوں کو بھی لا کر جنت میں انہی مقامات اور انہی درجات پر رکھ دے گا جن مقامات اور درجات پر پہلے سے والدین ہوں گے۔ اور یہ بات بتلائی گئی کہ وہاں پر اہل جنت کے لیے مخصوص ان کے خدمت گزار نوجوان ہوں گے جو صرف انہی کی خدمت کے لیے مقرر ہوں گے، اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ کون؟ اہل جنت۔ اب پوچھیں گے کہ بھائی کیا حالات تھے تمہارے دنیا کے اندر؟ تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو اللہ سے ڈرا کرتے تھے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، لہذا اللہ کا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ آج ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محسن ہونے کا، مہربان ہونے کا اقرار کریں گے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پیچھے کی تفسیر میں آ چکی ہیں، اس کو دوبارہ آپ کے سامنے اس لیے آج پھر سے تھوڑا سا بیان کر دیا گیا تاکہ بہت سے لوگ آج نئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی ذہن میں بھی یہ بات پہنچ جائے کہ مضمون اور بیان کس چیز کا چل رہا ہے۔ لہذا آج کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے اندر اہل مکہ کے کچھ اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور استفہامی طور پر ان کی ان اعتراضات کو پوچھ کر اس کا رد اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور ان کی تمام اعتراضات کے بھوکس اور باطل ہونے کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ جو باتیں کر رہی ہیں ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جو صرف
ان کے ذہن و دماغ میں آ رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی مضبوط یا ٹھوس دلیل یا شہادت ان کے پاس موجود نہیں۔ اور اس طریقے سے آخرکار آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا جو کام ہے ان کو کرنے دیجئے، ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے اور اپنے پروردگار کے حمد و ثنا میں اپنی زبان کو تر رکھیے، رات میں بھی جس وقت آپ مجلس سے اٹھیں اس وقت بھی، اور سورج نہیں ستاروں کے ڈوبنے کے اوقات میں بھی آپ کیا کریں، اپنے پروردگار کے حمد و ثنا بیان کرتے رہیے۔ لہذا جتنی بھی اعتراضات ہیں یا قرآن کریم نے جن اعتراضات کا یہاں پر جواب دیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے، وہ سارے وہ اعتراضات ہیں جس پر بہت تفصیل سے پیچھے کی تفسیروں کے اندر بات آ چکی ہے، اور کئی صورتوں کے اندر بہت تفصیل سے ان عنوانات پر تقریر بھی ہو چکی ہیں۔ لہذا سرسری طور پر ہی ہم لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک بنیادی اعتراض تھا ان کا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، آپ جو باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے آ کر وہ کہانت کی باتیں ہیں۔ اسی طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اور مجنون قرار دیتے تھے، جو عجیب و غریب بات کیا کرتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے، یہ کیا ہے؟ شاعر ہے، اور شعر و شاعری کا کلام ہے جو یہاں پر یہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے سلسلے میں یہ خود کنفیوز تھے، خود ان کا کوئی اسٹینڈ ایک نہیں تھا، بلکہ کبھی کہانت، کبھی شعر و شاعری، کبھی دیوانگی کی بات، کبھی اساطیر الاولین، کبھی من گھڑت کہانی، کبھی کچھ نہ کچھ قرآن کریم کے اوپر وہ اپنا اسٹینڈ بدلتے رہتے تھے، کیونکہ وہ اس پر ایمان لاتے نہیں تھے، اور ان کا مقصد تو صرف اعتراض کھڑا کرنا، بھلے اس اعتراض کی کوئی بیس موجود ہو یا نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلی آیت کے اندر کہا گیا فذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا۔ کیوں؟ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کیونکہ اللہ کے فضل سے، اپنے پروردگار کے انعام اور احسان سے، اس کے کرم سے آپ نہ کاہن ہے نہ دیوانہ۔ انہیں جو کہنا ہے کہنے دیجیے، نہ آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانہ ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں، یعنی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ شاعر ہیں، اور ہم زمانے کی گردش کا ان کے سلسلے میں انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کے بارے میں اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ زمانے کی گردش ان کے اوپر آ جائے۔ یہ اصل میں جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ گویا ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمانے کی گردش کا انتظار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ بہت سی یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ارے بھائی یہ شاعر ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت سے شاعر گزرے، تمام شاعروں کی موت آئی اور ان کی شعر و شاعری انہی کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئی۔ لہذا یہ صاحب بھی شاعر ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کرنے دو، ایک دن ان کے اوپر بھی موت آئے گی، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی ساری باتیں انہی کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو جائے گی۔ اس کا کوئی چرچا یا آگے یہ ساری کی ساری یہ باتیں آگے بڑھ کر دنیا کے اندر پھیلنے والی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ام یقولون شاعر، یہ کہتے ہیں کہ صاحب شاعر ہیں، نتربص به ریب المنون، اور ہم ان کے سلسلے میں زمانے کی گردش کا یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کر لو انتظار، تمہیں میری موت کا اور میرے پیغامات کے موت کا انتظار ہے نا، کر لو انتظار۔ تمہیں سمجھتے ہو کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں میرے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا، تو کر لو انتظار۔ فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اس کو کہا قرآن نے ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں اسی بات کا انہیں حکم دیتی ہیں؟ یعنی یہ جو کفار مکہ تھے ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ بڑے عقل مند ہیں، یہ کیا ہیں؟ بڑے عقل مند ہیں، اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور بڑے فصیح و بلیغ اور سمجھدار اور سردار سمجھا کرتے تھے۔ تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ کیا انہیں ان کی عقل اسی بات کا حکم دیتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ کوئی سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں کیا؟ کبھی قرآن کو کچھ، کبھی کچھ، خود ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں، اور ان کا قرآن کو لے کر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیا اسٹینڈ ہے، یہ خود کنفیوزڈ ہے۔ تو کیا ان کی یہی عقل ہے؟ ان کی عقل کا یہی معیار ہے؟ یہی باتیں انہیں حکم کر رہی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، بلکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ سرکش لوگ ہیں، یہ باتوں کو سمجھ رہے ہیں
قرآن کی حقانیت کا ان کا دل اقرار کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو بھی اعتراضات کر رہے ہیں ان کا دل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سرکش ہے، سرکشی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے یہ حق بات کا انکار کرنے کے لیے کچھ کا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں. ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ بہت سی مرتبہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنی طرف سے قرآن کو گڑھ کر لا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، ان کے اوپر کوئی فرشتہ ورشتہ آتا واتا نہیں ہے، کوئی قرآن وغیرہ کوئی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی نہیں ہے. قرآن نے جو بل لا یؤمنون، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے. یہ اگر ایمان رکھتے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. سن لو، اگر ایسے ہی ایک باتیں کر رہے ہیں کہ یہ قرآن گڑھ کر لا کر پیش کر دیا گیا ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام لا کر پیش کر دیں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کو گڑھ کر لا کر پیش کر دیا ہے، اس دین کو اپنی طرف سے گڑھ کر لا کر پیش کر دیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے اندر مبعوث کیے گئے جو قوم فصاحت و بلاغت میں اور زبان میں اعلیٰ معیار پر فائز ہے، تو تم بھی اس طرح کوئی کلام لا کر دکھلا دو. یہ قرآن کریم کا یہ چیلنج قرآن کریم میں مختلف جگہ پر ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کلام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ آسمانی قرآن نہیں، یہ آسمانی کلام نہیں ہے، تو اس جیسا تم بھی کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی ٹکڑا لا کر پیش کر دو. اور قرآن کریم کا یہ چیلنج نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی قبول کر سکا، نہ رہتی دنیا تک کوئی قبول کر سکتا. آج تک بھی دنیا میں اسلام کے خلاف بولنے والے لوگوں کے اندر یہ طاقت اور سکت نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب یا کوئی ایک آیت یا کوئی ایک صفحہ یا کوئی ایک صورت دنیا کے سامنے بنا کر پیش کر دی. آج بھی یہ دعویٰ زندہ ہے، اس طریقے سے دعویٰ کل زندہ تھا، اسی طریقے سے آج بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. ام خلقوا من غیر شیء، قرآن سے پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ بغیر کسی چیز کے یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ یعنی کبھی اپنی تخلیق میں غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیسے پیدا ہوئے ہیں، ہم دنیا کے اندر کیسے آئے ہیں، کبھی اس میں تو غور کرنا چاہیے. ام ہم الخالقون، یا کہ خود خالق ہے، بتلا دے بھائی، یوں ہی تو نہیں آئے دنیا کے اندر، کوئی ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، یا کہ اگر خود خالق ہے تو دو چار اور تخلیق دکھلا دیں اپنا. اگر یہ خالق حقیقی کا انکار کر رہے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی ہمارا خدا اور رب نہیں ہے، کسی نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے، تو بھائی تم اگر خود خالق ہو تو دکھلا دو دو چار اور تخلیق. ایسا کر سکتے ہو؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ پوچھو ان سے. اگر ان کے رب نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، قرآن جس کو آسمانوں اور زمین کا خالق بتلا رہا، اگر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کیا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بتلائیں، ہے کوئی دلیل؟ کوئی دلیل ہے تو لا کر پیش کر دیں. بل لا یوقنون، ایسا نہیں ہے، بلکہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی پر کھڑے ہیں، اس کی بنیاد پر نہ یہ ایمان لانے کو تیار ہے، نہ ان چیزوں کا یقین کرنے کو تیار ہے. ام عندہم خزائن ربک، یا یہ بتلاؤ بھائی کیا ان کے پاس آپ کے رب کا خزانہ ہے؟ ام ہم المسیطرون، یا کہ یہی خود کیا ہے؟ داروغہ ہے. بتلائیں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ کفار مکہ کا ایک یہ بہت مشہور اعتراض تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ ارے بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو پیغمبر اور رسول بنا کر ہی بھیجنا تھا تو وہ مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو کیا کرتے؟ پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجتے ہمارے درمیان. یہ ایسے شخص کو کیوں بنا کر بھیجے جو ہمارے درمیان پہلے سے کوئی سرداری کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے؟ تو قرآن نے اس کو جواب دیا، ارے بھائی ان سے پوچھو، دیکھو پیغمبری یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کا ایک حصہ ہے. کسی کو پیغمبر بنانا دراصل اس کے اوپر اپنی رحمت کے خزانے نچھاور کرنا ہے. تو یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ کے مالک یہ ہیں کہ ان کے خواہش کے اعتبار سے نبی اور رسول کس کو بنانا ہے وہ بنایا جائے گا؟ ان سے پوچھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خزانہ ہے اور ان خزانے کی ایک صورت کیا ہے؟ کسی کو پیغمبری کسی کا پیغمبری کے لیے انتخاب کرنا، کسی کو رسول کے لیے انتخاب کرنا، کسی کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ اس کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوتا ہے. تو اگر یہ اس کے مالک ہیں تو بھائی کر کے یہی دکھلا دیتے ہیں. یہ تو مالک ہے نہیں، یا جب یہ مالک نہیں ہے تو پھر ان کی خواہش کے مطابق کسی مکہ یا طائف کے بڑے سردار کو نبی کیوں بنایا جائے؟ ام ہم المسیطرون، یا کہ خود داروغہ ہیں کیا؟ یہ ذمہ دار ہیں
کس کو رسول بنایا جائے گا، کس کو رسول نہیں بنایا جائے گا، اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ جب یہ ذمہ دار نہیں ہے پھر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ان کے اعتراض کا جواب قرآن کریم نے دیا۔ ام لہم سلم یستمعون فی، یا یہ کہ بھائی ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ جاتے ہیں عالم بالا میں اور وہاں سے غیب کی باتیں سن کر آتے ہیں۔ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، قرآن کریم نے کہا کہ دیکھو اصل میں یہ بہت سی ایسی باتیں کیا کرتے تھے جس کا تعلق غیب سے تھا، جس کا تعلق عالم بالا سے تھا۔ جیسے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، ہمارے لیے بیٹے ہیں، یا ایک آپ وسلم کے بارے میں جو باتیں کہا کرتے تھے، تو قرآن ان سے کہہ رہا ہے، اللہ ان سے پوچھ رہا کہ بھائی یہ بتلاؤ کیا ان کے پاس کوئی ایسا سورس ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے، جیسے کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کر جاتے ہیں اور جا کے آسمان میں غیب کی کیا باتیں ہو رہی ہیں سن کر آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تو بہت سی وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے، تو وہ باتیں کہاں سے کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ انفارمیشن کا سورس کیا ہے؟ کوئی سیڑھی وغیرہ ہے؟ بتائیے کہ وہاں سے چڑھ کر جا رہے ہیں اور سن کر آ رہے ہیں، بتاؤ، پوچھو ان سے۔ اگر ایسی بات ہے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان میں سے جو سننے والا ہے اسے کہو کہ کوئی صاف دلیل لا کر پیش کر دے، ان باتوں پر، ان عقائد پر، ان نظریات پر کوئی مضبوط دلیل لا کر پیش کرے۔ جب نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے کہ سب ان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، ان کی من گھڑت باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام من گھڑت نہیں۔ لہذا کہا ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے حصے میں بیٹے۔ بھائی یہ فیصلہ تم نے کیا کہاں سے؟ یہ جو فیصلہ تم کر رہے ہو کہ ہم کیا ہیں، بیٹوں کے مالک ہیں، اور نعوذ باللہ جو فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ فیصلہ تم نے کیا کہاں سے؟ یہ غیب کی خبر تمہیں آئی کہاں سے؟ لہذا ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ پیغمبر آپ نے ان سے اس دین کے قبول کرنے کو لے کر یا اپنے پیغام کے پہنچانے کو لے کر کوئی اجرت مانگا ہے کہ یہ لوگ اس اجرت کے تاوان کے بوجھ کے تلے دبے چلے جا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، اپنے آپ کو جو نبی اور رسول بنا رہے ہیں، اللہ کا جو کلام اور وحی پیش کر رہے ہیں، اس پورے اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جن کی طرف مبعوث کیے گئے، ان سے ایک خاک کے بھی طلبگار نہیں ہیں، ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اس اجرت کا جو بوجھ ہے اس کے تلے دبے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا ان سے کہو ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے کہ یہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی غیب کا علم ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ لکھ کر رکھے ہوئے ہیں اور تمہارے سامنے اس طرح کے اعتراضات پیش کر رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا کہ یہ ایک مکر ہی چاہتے ہیں، ان کا ارادہ کیا ہے؟ تمہارے خلاف سازش کرنا، مکر و فریب کرنا، منصوبہ بنانا، تمہارے خلاف پروگرام تیار کرنا۔ ان سے کہہ دو فالذین کفروا هم المکیدون، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے ان تمام چالوں کا نقصان انہی پر آ کر پڑے گا، ان تمام مکر و فریب کا نقصان کس کو ہوگا؟ الٹا انہی لوگوں کو ہوگا جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا یہ کہ بھائی اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور معبود ہے، اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور معبود ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام شرکوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے، کوئی اللہ کے علاوہ ان کا خالق نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ان کا مالک نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ان کا رب نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ان کا رازق نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ نہیں جو ان کی موت یا زندگی کا اختیار رکھتا ہو۔ یہ سارے کے سارے اختیارات، یہ سارا کا سارا پاور، یہ ساری کی ساری طاقت جس ذات کو حاصل ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ اگر یہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا کرتے ہیں تو سن لو، قرآن کریم کا یہ اعلان ہے کہ اللہ کی ذات ان تمام طرح کے شرکوں سے کیا ہے؟ پاک اور صاف ہے، بالکل بے عیب ہے، بالکل بے نیاز ہے۔ لہذا سن لو، یہ لوگ کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر دن ان کا کوئی نہ کوئی نیا معجزہ کا مطالبہ ہوتا تھا، نت نئے معجزات کا یہ مطالبہ کیا کرتے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے اگلی آیت کے اندر کہا کہ اے پیغمبر، معاملہ یہ کہ اگر اپنی آنکھوں سے آسمان کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گرتے ہوئے بھی یہ دیکھ لیں گے نا،
یہ انکار اس بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے معجزہ نہیں آیا ہے، معجزہ تو ہزاروں بھیج دیے گئے ان کے سامنے، دلائل کی شکل میں، قدرت کی شکل میں ہزاروں چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں ہے، ان کے اندر ضد، ہٹ درمی اور اناد ہے، سرکشی بھری ہوئی ہے، اس وجہ سے بار بار آپ سے کچھ نہ کچھ مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا ہوا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ سحاب مرکوم، ارے بھائی یہ تو بادل ہے، جو گہرا بادل ہے جو بھرا ہوا ہے اور وہ ٹوٹ کر گر رہا ہے، وہ آسمان نہیں۔ لہذا پیغمبر فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُوعَدُونَ، آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا کر مل لیں جس دن ہوش فاختہ ہو جائیں گے، ہوش و حواس اڑ جائیں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں، یعنی قیامت کا دن، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن ان کو ان کی چالیں، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی سازشیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور سن لیجئے جو لوگ ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، یعنی یہ مشرکین جو ہے ان کے بارے میں سن لیجئے، جس عذاب کا قیامت کے دن جس عذاب کا قیامت کو لے کر ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے نا، اس سے پہلے اسی دنیا میں ان کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہوا ایسا ہی، یہ لوگ بدر اور احد اور احزاب اور آگے تمام غزوات میں مارے گئے، اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے، صحابہ کرام کی تلواروں سے ان کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا، انہیں اٹھا کر کنویں کے اندر پھینکا گیا، ڈالا گیا، دنیا کے اندر ان کا نام و نشان ختم ہوا، اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، یعنی وہ جو عذاب آنے والا وہ تو آئے گا ہی، اس سے پہلے اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو اسی دنیا میں ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ لہذا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے حکم پر مضبوطی سے جمے رہیے، آپ کو ان کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی وحی بھیجی جا رہی ہے وہ وحی، وہ پیغام آپ امت تک پہنچا دیجئے، بس یہی آپ کا کام ہے۔ آپ ہدایت کا راستہ بتلا دیجئے، صراط مستقیم کی طرف انہیں متوجہ کر دیجئے، ہدایت قبول کروانا، صراط مستقیم پر لا کر انہیں کھڑا کروا دینا، یہ آپ کا کام نہیں۔ اگر ان کی طرف سے یہی روش ہے، ان کی اگر یہی طرز ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کیا کیجئے، اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں۔ عجیب و غریب تسلی دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ہر وقت حفاظت ہم خود کر رہے ہیں، آپ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، آپ ہمارے پروٹوکول کے اندر ہیں، آپ ہماری سیکورٹی میں ہیں، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لہذا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہیے، حین تقوم، جس وقت آپ اٹھیں۔ اس سے مراد تہجد کے وقت اٹھنے کا بھی ہے، جب آپ تہجد کے وقت اٹھیں تو کیا کریں؟ حمد و ثنا بیان کریں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہر مجلس ہے، کہ جس مجلس میں بھی آپ بیٹھیں تو جب بھی اس مجلس سے اٹھیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی کا تذکرہ کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کسی مجلس سے اٹھے تو ایک دعا ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ دعا پڑھ لیں تو یہ مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہی یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرتے رہیے جس وقت آپ اٹھیں، وہ من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی، یعنی تہجد میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، فسبحوا، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجیے، وادبار النجوم، اور جس وقت ستارے ڈوب جائیں، یہ بھی تہجد کا وقت ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے۔ جب سحری کا وقت اٹھیے گا آپ تو آسمان سے ستارے کیا ہو جاتے ہیں؟
غروب ہو جاتے ہیں، ستارے دکھتے نہیں ہیں، ستارے چھپنے لگتے ہیں، اس وقت بھی کیا کیجیے؟ اپنے پروردگار کی تسبیح اور پاکی بیان کیجیے۔ اور آج کی دنیا میں انہی اوقات میں لوگ غفلت بھری نیند میں پڑے ہوئے ہیں، انہی اوقات میں لوگ غفلت بھری نیندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ارے بھائی جب نماز پڑھنے آئی تو اپنے کچھ پڑوسیوں کو بھی اٹھا کر لے کر چلے آئیے، اپنے گھر کے نوجوان بچوں کو اٹھا کر لائیے، کیا پریشانی ہے؟ ہر باپ آ رہا ہے، بیٹا اس کا سویا ہوا ہے، وہ بیٹا اگر ناشتہ نہیں کرے گا 11-12 بجے تک سویا رہے گا تو آپ کو فکر ہو جائے گی، اٹھ جاؤ بیٹے کیا کر لو، ناشتہ کر لو۔ اور اگر اسکول کالج اس کے آفس کا ٹائم کا لیٹ ہو رہا تب تو چلا کر اٹھائیے گا آپ اس کو، سمجھ میں نہیں آ رہا دکانداری خراب کرو گے، ہاں دکان کھولنے کا وقت ہو گیا، لیکن نماز میں نہیں اٹھ رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اولاد نماز میں نہیں آتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، فرق تو پڑے گا اس دن جس دن ہوش و حواس کیا ہو جائیں گے، اڑ جائے گی۔ آج کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا نا انسان کو، آج انسان کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس دن آنکھیں کھلی رہ جائیں گی جس دن سب کو سمجھ میں آ جائے گا، بڑے بڑے سرماؤں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہم نے کیا ہے اور کیا ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا آپ کے گھر میں جو آپ کے نوجوان بالغ بچے یا جن بچوں کی عمر 8 سال 10 سال 12 سال ہو گئی، ان کو اٹھا کر لائیے، رات جلدی سوئیے اور ان کو کہیے بابو جلدی سو اور صبح میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ صبح اپنے بچے کو لے کر آپ مسجد میں آئیں گے، اس کی جو برکات ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں 24 گھنٹہ اس کی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ لہٰذا اللہ نے جن اوقات میں خاص طور پر تسبیح بیان، اب راتیں لمبی ہو رہی ہے، تہجد کے وقت اٹھیے اور 2-4 رکعت اللہ کے سامنے پڑھ کر آنسو، ندامت کے آنسو بہائیے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیجیے۔ جب صبح فجر کے لیے اٹھیے تو ہاتھوں میں تسبیح لے کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مسجد آئی بات سمجھ میں؟ یہ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، انہی تبدیلیوں کے لیے قرآن کریم یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ کیا کرو؟ رات کے وقت بھی، جس وقت اٹھو اس وقت بھی، اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی، سورج اور چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کے وقت بھی کیا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، یعنی صبح و شام ان چیزوں کی پابندیاں کیا کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔